انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو اپنا استاد بھی مانتے ہیں، روحانی پیشوا بھی کہتے ہیں، آپ سے بہت سیکھتے بھی ہیں. آپ ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے کس حد تک اختلاف کرتے ہیں یا اسے ٹھیک سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ صحابہ کرام پہ بھی یا اولیاء کرام پہ جس طریقے سے وہ بات چیت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام اس طریقے سے ٹھیک ہے یا اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اس سے معاشرے میں انتشار پھیل سکتا ہے؟ میرے بھائی، میں اپنے سب معاصرین سے بہت محبت کرتا ہوں. جو آدمی بھی دین کی خدمت کر رہا ہے میں اس کو عزت ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جن چیزوں سے مجھے اختلاف ہوتا ہے ان کو میں شائستگی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ چند ہی چیزیں ہیں. میرا ایک خاص منہاج ہے. میرے نزدیک ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ سلفی منہاج کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کوئی فقہ و تدبر کا منہاج اختیار کیے ہوئے ہیں. میں اپنے منہاج کی وضاحت کرتا رہتا ہوں، میں اسی کو درست بھی سمجھتا ہوں. اس کی بنیاد پر میں ظاہر ہے کہ کسی رائے پہ تنقید بھی کروں گا، لیکن اس میں کسی خاص شخص کو کبھی موضوع نہیں بناتا. ایسے ہی بات کیسے کرنی چاہیے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ محبت کا طریقہ اختیار کریں، احترام کا طریقہ اختیار کریں. تنقید کرنے کے لیے چند چیزیں ناگزیر ہیں، انہیں ہمیشہ ملحوظ رکھیں. تنقید بنیادی ہونی چاہیے، اس میں ہر فرد کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بیان کرتا رہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے ہیں، اس میں کسی خاص شخص کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں. میں ان سے بھی بہت محبت کرتا ہوں، ان کی بہت عزت کرتا ہوں. جو لوگ سوال کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے ماشاءاللہ آپ کے اندر دیکھا کہ آپ نے سوال کرنے کی کھلی اجازت دی، اس طریقے سے کیا اجازت ہونی چاہیے کہ آدمی کے ذہن میں جو بھی سوال ہے، خواہ وہ شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، ایون صحابہ کرام کے خلاف ہے، تو سوال کی گنجائش ہماری شریعت دے دی کہ آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں؟ سوال کرنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے. سوال میں کیا خرابی ہے؟ سوال ہی سے علم بڑھتا ہے. کسی کے سوال کرنے پر آپ پابندی لگائیں گے تو یہ تو ذہن پر پابندی لگانا ہے. اس کے ذہن میں وہ بات رہے گی، وہ پہلے ایک کانٹے کی طرح ہوگی، پھر جاڑ جنکار بن جائے گی. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ سوالات کو سنیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں. لوگ اپنی بات کہیں تاکہ ان کو مطمئن کرنے کے مواقع پیدا ہوں. ہماری نوجوان نسل، ہم بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ الحاد کی طرف جا رہے ہیں، خدا کے وجود سے انکار کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ کی اس میں بڑی خدمات ہے. لوگ آپ سے آ کے ہر طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور ریورٹ بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم خود بھی جانتے ہیں ایسا ہوا. ایک تو اگر کوئی بندہ انکار کر دیتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ جو سزا ہمیں بتائی جاتی ہے کیا وہی سزا ہے؟ اور ان لوگوں کو کیسے دین کے قریب لایا جا سکتا ہے جو بالکل خدا کے وجود کے انکاری ہو گئے ہیں؟ اب ہمارا تعلق سب لوگوں سے دعوت کا تعلق ہے. ہم اپنی بات کہیں گے، ان کے اشکالات دور کرنے کی صحیح کریں گے، دین کی شرح و وضاحت کرتے رہیں گے. ہر شخص نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اس پر دین میں بھی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. جس کا جی چاہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے. اما شاکر و اما کفورا. اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی. نہ اس طرح کے معاملات میں جزا و سزا کی بنیاد پر لوگ صحیح راہ پر آتے ہیں. دعوت کا تعلق محبت کے ساتھ تعلیم کا تعلق قائم کرنا چاہیے. وہ ہمیں ہمارے رب کا بھی حکم ہے، ہمارے پیغمبر کا بھی اسوہ ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے دیکھا جی پاکستان میں مختلف علمی تاریخی بحثیں آج کل چھڑی ہوئی ہیں. مختلف علماء یزید کے بارے میں، معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، واقعہ کربلا، باغ فدق، سیدنا فاطمہ کا، ان سب چیزوں پہ گفتگو کر رہے ہیں. ایک بحث و نزاع کی روایت زندہ ہوئی ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنے میں سامنے آیا کہ علماء ایک دوسرے کے خلاف مختلف نقطہ نظر کو توہین اور گستاخی پہ محمول کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بعض لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہو گئے اور بعض لوگوں کو جیل بھی جانا پڑا. تو یہ آپ نے تو بہت تفصیل سے بتایا کہ تاریخی واقعات کو کیسے دیکھنا چاہیے، لیکن علماء کو جو اس وقت اس میں انوالو ہیں اور وہ دوسرے کے موقف کو گستاخی قرار دے کے FIR کٹوا رہے ہیں یا اس کو توہین قرار دے رہے ہیں، اس فضا کو آپ علمی روایت کے ارتقاء میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت افسوسناک. اصل میں اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. علماء کو سمجھنا چاہیے یہ عبرت کا باب ہے، ایسے نہیں کریں کبھی. وہ یعنی صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی چیز سے اختلاف رکھتے ہیں تو بس اپنے اختلاف کو دلائل کے ساتھ بیان کریں. ہر چیز میں گستاخی ڈھونڈنے کا طریقہ یہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے. ابھی میں نے ذکر کیا مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا. خلافت و ملوکیت کے بہت سے مباحث سے مجھے بھی اختلاف ہے. بعد کی تحقیقات سے میرا زاویہ نظر بھی بعض معاملات میں مختلف بن گیا. میں نے صلاح الدین یوسف صاحب کی جس کتاب کا ذکر کیا وہ ایک دوسرے زاویہ نظر کو پیش کرتی ہے. لیکن یہ بات کہ مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی نے کوئی گستاخی کر دی ہے، اس طرح کی چیزیں بہت افسوسناک ہیں.
علمی چیزوں کو علمی طریقے ہی سے دیکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیوں گستاخی کرے گا؟ اور اگر فرض کیجئے کہ کسی آدمی نے اس طرح کی بدزبانی کہیں کی ہے تو اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ آپ علمی طریقے سے اس چیز کی غلطی واضح کرنے کا طریقہ اختیار کریں، اس سے ہمارے ہاں علمی فضا پیدا ہوگی، تحقیق کرنے کا ذوق پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے ترغیب ہوگی۔ یہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ کوئی بھی شخص، بعض اصلاح کے مدعی بھی اسی طرح کی لغویات شروع کر دیتے ہیں، بہت سخت زبان استعمال کریں گے، دوسرے لوگوں کا مذاق اڑائیں گے، استہزاء اور استخفاف کے طریقے اختیار کر لیں گے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، انسان کو سیکھنا چاہیے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر جب اپنے اوپر آتی ہے تو وہی آگ گھر تک پہنچ جاتی ہے اور آپ بھاگے پھرتے ہیں اس کے بعد۔ تو یہ طریقہ نہیں اختیار کرنا، کسی حال میں بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے بتائیں، ہمارے ہاں جنید جمشید جیسا نیک اور صالح شخص، کیا وہ سوچ سکتا تھا گستاخی کرے؟ ایک بات اس نے بیان کی، زیادہ سے زیادہ توجہ دلا دیں۔ بالکل یہی طریقہ اہل علم کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اتنی بات کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ بھائی آپ کا یہ اسلوب ٹھیک نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، بس اس کے بعد اگر آپ کو اس بات کی تردید کرنی ہے تو دلائل کے ساتھ کیجیے اور علمی طریقے سے، علمی انداز سے، علمی اسلوب میں اس کو پیش کریں۔ تو مجھے تو اس کھیل سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے اس میں کبھی کوئی ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا۔ نہ میں اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لیے، اس لب و لہجے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ دوسروں کے ہاں میرے پاس اتنی مہلت ہوتی ہے کہ میں یہ تلاش کرتا پھروں کہ کہاں گستاخی ہو گئی اور کہاں کیا ہو گیا ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دے، قیامت میں خدا کی عدالت میں پیش ہو جائے گا۔ علمی طریقے سے کسی غلطی پر توجہ دلانی ہے، بلکہ میں تو اب اس سے بھی آگے پہنچ گیا ہوں کہ دوسروں کی غلطیاں چننے اور ان کو توجہ دلانے سے دلچسپی کیا ہے؟ ہمارے پاس خدا کا دین ہے، ہم اس دین کو اس کے اصل استدلال کے ساتھ پیش کریں، یہی بہت کافی ہے۔